بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو استقامت کی دعا کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو تقویٰ کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم میں فائدہ دیتی ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کا کیریئر اچھا ہے لیکن ذہنی طور پر پاگل ہوئے ہیں، ذہنی طور پر سکون ہے ہی نہیں، جسمانی طور پر وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تین جابز کر کے ان کے جسمانی طور پر کنڈیشن اس قدر خراب ہے، تو ہمیں ان چیزوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جن کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا دعائیں مانگی، ہم حیران ہوں گے کہ ہم نے کبھی ایسی دعاؤں پر غور تک نہیں کیا، کیونکہ پرائورٹی ہی نہیں ہے نا۔ کوئی ایسے حالات پیش آ گئے اور ان حالات میں صحیح بات اخذ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن۔ حالات کیسے بھی ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن، ان کی ججمنٹ بالکل ٹھیک کرنا۔ اس میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی۔ اس سلطنت میں ایک شخص تھا اور اس کے پاس بہت ہی نایاب گھوڑا تھا، اتنا نایاب گھوڑا کہ بادشاہ اس کے لیے جنونی ہو گیا، کیونکہ بادشاہ کو بہت شوق تھا گھوڑوں کا۔ اس کا وزیر گیا اور انہوں نے کہا اس شخص کو گھوڑا بیچ دو، تو اس نے کہا کہ جو مانگنا نا میرے سے مانگ لو، لیکن میں اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوں، بچپن سے ہی اس کے ساتھ میری ایفیلیشن ہے، جذبات ہیں، بیٹوں کی طرح پالا ہے، گھوڑا مجھے بھی بڑا عزیز ہے۔ تو وزیر بڑا حیران ہوا اور واپس چلا گیا، بادشاہ کو یہ بات بتائی اور بادشاہ جو ہے وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اس نے کہا اچھا میں ملتا ہوں اس سے۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے منہ مانگی رقم دوں گا، جو تو کہے گا۔ بادشاہ سلامت آپ جان مانگ لیں میں دے دوں گا، لیکن یہ میری ویلیوز کے خلاف ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس نے بادشاہ کو ٹال دیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے، لوگ تو ویسے ہی تیار ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تماشا لگے اور ہم دیکھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ چل میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا تو پچھتائے گا تو، اس لیے تو وہ ابھی اچھے طریقے سے فیصلہ کر لے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے گھوڑا بہت عزیز ہے۔ خیر، لوگوں نے اسے کہا کہ تو کتنا بدبخت ہے کہ تجھے اتنی بڑی آفر آئی اور تو نے اس کو ٹھکرا دیا۔ ایک گھوڑے کے پیچھے تو نے آدھی سلطنت کا تو نے مالک بن جانا تھا، اتنا پیسہ تیرے پاس آ جانا تھا۔ تو اس نے کہا یہ میری ویلیوز کے خلاف ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی پالی ہوئی چیز کسی کو ایسے ہی پیسوں میں دے دوں۔ تو اب ہوا آگے کیا کہ کچھ دن گزرے، گھوڑا بھاگ گیا تقریباً چند ہی دن بعد۔ اب لوگوں نے اسے مینٹلی ٹارچ کرنا شروع کر دیا کہ اب تجھے آرام ہے، اگر تو اس گھوڑے کو دے دیتا اس بادشاہ کو تو آج تیرے پاس پیسے ہوتے، اب وہ تجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، اس نے تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو نے آدھی سلطنت کا مالک بن جانا تھا۔ تو اس نے کہا جو میری قسمت میں تھا، جو میرے مالک کو منظور تھا، تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو اس تھوڑے دن بعد گھوڑا جو ہے نا وہ جنگل سے 12 گھوڑے اپنے ساتھ لے کر آیا اپنے مالک کے پاس، اور لوگوں کا رویہ چینج ہو گیا ساتھ ہی۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا رویہ جو ہے نا واقعات اور حالات کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا جاتا ہے۔ اب لوگوں نے کہا اچھا تو بڑا عقل مند ہے، تو نے اسے اتنا ٹرینڈ کیا ہوا تھا، وہ تیرے پاس واپس بھی آیا اور ساتھ 12 گھوڑے بھی لے کے آیا۔ اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، جیسے اللہ کو منظور تھا، بس میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اب کچھ دن گزرے تو اس کا بیٹا گھوڑے پر بیٹھا نا، گھوڑے نے اس کو نیچے گرایا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو لوگ اب یہ کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے تمہارا سہارا بننا تھا، اب تمہاری طرف یہ دیکھو کیا کیسی آزمائش اس نے کھڑی کر دی ہے۔ اس نے کہا یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، مجھے اس پہ کوئی رنج و الم نہیں، میرا سہارا اللہ ہے، اللہ کو جیسے منظور تھا ویسے ہو گیا۔ تو کچھ دن گزرے تو اس دور میں نا جنگ جب ہوتی تھی تو سولجرز جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کو گھروں سے لے کر جاتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں پکڑاتے تھے۔ کچھ دن بعد جو ہے وہ یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تو جب سولجر اس کے گھر آئے تو اس کے بچے کو دیکھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ کیسے پکڑے گا تلوار۔
اب لوگ جو ہے وہ یہ کہنے لگے تو بڑا خوش قسمت ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ دیکھو وہ چلے گئے ہیں، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، تمہارا بچہ جو ہے محفوظ ہے۔ اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں، اب جیسے اللہ کو منظور تھا۔ اب یہ سارے واقعے سے یہ نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ جیسے بھی حالات و واقعات ہوں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اور یہ لوگوں کے انٹرپریٹیشنز کہ اب یہ ایسے ہو گیا تم ایسے کر لیتے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لو لگائیں، اللہ آپ کے لیے بہترین آسانی والے معاملات پیدا کرے گا۔ ہر حالات میں انٹرپریٹیشن کرنا یہی کہ یہ جیسا بھی ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے، اس میں میرے مالک کی مرضی تھی، تو اس میں آٹومیٹیکلی آپ کے لیے جو ہے وہ فائدے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ چاہے وہ آپ کو دیکھنے میں وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا، یا شاید باقی لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو گیا، لیکن جو بھی ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، ایکوریٹ ہوا ہے، 101% ٹھیک ہوا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ تو یہی اس کہانی کا مقصد تھا، اس بادشاہ کی جو واقعہ ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔